بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آباد ہے حسین زندہ باد ہے، 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 حسین زندہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، دونوں ہاتھ بلند کر کے حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ صلوات بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین، وقال ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، وقال الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما۔ اس زبان پر وحی الہی کی مہر لگی۔ اس ہستی نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ پھر فرمایا کائنات کا نور میرا حسین ابن علی ہے۔ پھر فرمایا نجات کی کشتی کا نام حسین ابن علی۔ پھر فرمایا جوانان جنت کے سردار حسنین شریفین کریمین علیہ السلام۔ یہ تو ہر ایک کو سمجھ آ گیا کہ حسین رسالت سے ہیں، نواسے ہیں، خون ہیں، اولاد ہیں، لیکن یہ کیسے سمجھ میں آئے کہ رسالت حسین سے؟ پھر فقط رسالت حسین سے نہیں، آدم کی آدمیت حسین سے، ابراہیم کی خلت حسین سے ہے، موسیٰ و عیسیٰ حسین سے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا کے دنیا میں آنے سے ظہور پر نور کے بعد 60 ہجری تک حسین رسول سے ہیں، پھر 60 ہجری سے لے کر قیامت تک توحید ہے تو حسین سے، رسالت ہے تو حسین سے، اور ولایت ہے تو حسین سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آج نعرہ پشتری، 1.25 لاکھ نعرہ کا لشکر ہیں، آپ امن کے دائی ہیں، آپ کائنات میں وحدت، عزت، قوت اور شہامت کی نشانی ہیں، آپ مظلوموں کے حامی ہیں، آپ کے نام سے ظالموں کے کاخ کانپ رہے ہیں، آپ کی عزاداری نے اسلام اور قرآن کو زندہ کیا۔ مت کوئی سمجھے میں سید کمال یقین سے حقیقت کا جملہ آپ عزادار ہیں۔ ہمارے بزرگ ہستیاں کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ عزاداروں کو ملے تو تبرک سمجھ کر انہیں بوسا دو۔ یہ ہاتھ چومنے کے قابل ہے، یہ تبرک ہے، اس لیے کہ ان ہاتھوں نے جہاں یزیدیت کو تاریخ الابد میں لعنت بنایا، وہاں حسینیت کے علم کو پر افتخار سر بلند کر دیا۔
تو مت کوئی سمجھے کہ ہماری وجہ سے عزاداری حسین زندہ ہے. ہم بہت کمزور ہیں، ہم ناتوان ہیں. ہماری طاقت ہے تو حسینیت سے، بلکہ میں یوں کہوں کہ عزاداری حسین ہماری وجہ سے زندہ نہیں، ہم زندہ ہیں تو عزاداری حسین کی وجہ سے. خدا جس مسجد میں اذان ہوتی ہے میرا ضمیر گواہی دیتا ہے یہ مؤذن یہ اذان نہیں، یہ حسین کی فتح کا نقارہ بج رہا ہے. یزید اسلام کو مٹانا چاہتا تھا، حسین بچا گیا. یزید توحید و رسالت و ولایت کو محو کرنا چاہتا تھا، حسین نے کائنات میں ڈنکا بجا دیا. اور آج میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی میڈیا کا دور ہے، ہندو ہے تو وہ بھی علم حسین کا تھامے ہوئے ہیں، کرسچین ہے وہ بھی حسین کے قصیدے پڑھ رہا ہے. تو پھر دنیا کو پتہ چل جائے کہ خارجیت پامال ہو گئی، ناصبیت دنیا میں لعنت بن گئی. القاعدہ یہ لشکر، یہ بوکو حرام یہ بھاگ رہے ہیں، یہ واصل جہنم ہو رہے ہیں. فقط ایک ہی کائنات میں نعرہ لگ رہا ہے کہ کل بھی حسین زندہ باد، آج بھی حسین زندہ باد، قیامت زندہ باد، اور کل بھی یزیدیت مرد آباد، آج بھی یزیدیت مرد آباد اور قیامت تک مرد آباد رہے. اس لیے کہ مولا نے قیامت تک کے لیے اسلام کو بچانے کی ضمانت عطا کی. تم دنیا کے جتنے یہ بکھلاہٹ ہے کیونکہ میڈیا آیا پیغام حسینیت پہنچ رہا ہے. اب حرام کی موت یزیدیت مر رہی ہے، سوسائڈ بموں کے ذریعے، کلاشن کوفوں کے ذریعے. تمہیں علم ہی نہیں کہ کبھی مادیت حسینیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کسی میں طاقت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اس ذکر، اس عزاداری کو بچانے کا ذمہ قادر مطلق نے لیا ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ابابیلوں سے فیلوں کو تباہ کروا سکتا ہے، وہ ایسا قادر ہے. اور عزاداری ہے کیا؟ ظلم، جبر، قتل، بے انصافیوں اور بربریت اور دہشت گردی کے خلاف میدان عمل میں نکلنے کا نام عزاداری ہے. سید عادل انصاف، حیدری، پیغام قرآن، عدل الہی، رسالت کی شمع اور ولایت کے علم کو گلی گلی میں سر بلند کرنے کا نام عزاداری ہے. تو میں امت مسلمہ سے آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ظلم کے خلاف احتجاج عزاداری ہے تو پھر یہ مستحب ہے یا واجب ہے؟ نہیں فرمائی میرے محترم، نہیں فرمائی میرے محترم. وہ عزادارو فقط واجب نہیں، ہر واجب کی بقا کی ذمہ دار عزاداری ہو سکتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے، حدیث ہے، امت مسلمہ کے 73 فرقے متفق ہیں کہ اگر ظالم کے ظلم کے سامنے جو خاموش رہے وہ قاتل ہے، وہ ظالم ہے، وہ جابر ہے. تو عزاداری کہ تمہارا احسان نہیں، عزاداری کا تم پہ احسان ہے کہ عزاداری کر کے تمہیں بتا دیا قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. اس لیے عدل کے لیے، حق کے لیے، مظلوموں کے لیے نکلنا مستحب ہے یا واجب؟ سب سے مشکل کام ہے جابروں کے سامنے گلی گلی میں کلمہ حق بلند کرنا. سب سے بڑا واجب یہ ہے کہ
کہ ہر عدل کی بقا ہے تمہاری آواز کے اندر. اور پھر کیا سمجھ نہیں رہے؟ یہ تمہارا ہاتھ جو سینے پہ آتا ہے، کچھ لوگوں کو اس کی طاقت کا علم نہیں، لیکن دشمن سمجھتا ہے کہ اس ہاتھ میں طاقت کیا ہے. انہوں نے سرچ کر لی ہے کہ ان کو تاریخ الابد میں جس شے نے لعنت بنایا، رسوا کیا، وہ یہ تیرا ہاتھ ہے جو سینے پہ لگتا ہے. اور یہ معجزہ ہے. معجزے کی تعریف یہ ہے جو فطرت پہ غالب آ جائے. مثلاً آگ کا کام ہے جلانا، اگر ابراہیم کے لیے گلزار ہو جائے معجزہ. لوہے کے کام ہے فطرت سختی، اگر داؤد کے ہاتھ میں آئے نرم ہو جائے. توجہ ہے میرے محترم. سورج کا کام ہے آگے سفر کرنا، کسی کے اشارے پہ پلٹ آئے معجزہ. وقت نہیں، سنیے جملہ. تو اگر یہ معجزہ ہے تو پھر فطرت یہ تھی کہ مظلوم کا ہاتھ، ماتمی کا ہاتھ، عزادار کا ہاتھ جب سینے پہ پڑے تو فطرت یہ ہے کہ تکلیف یہاں ہو. اور جو ہے میرے محترم، تکلیف خارجیت کو ہونا، یہاں سکون آنا، یہ دلیل ہے کہ ماتم معجزہ ہے خدا کائنات کا. آخری جملہ. آج دنیا کی آخری طاقت بوکھلاہٹ کی دنیا میں آ گئی. ساری خارجیت جمع، ساری ناصبیت جمع، ساری یزیدیت جمع، سارے لشکر جمع، سارے بوکو حرام جمع، سارے لشکر جمع. فرعونیت بھی ہے، نمرودیت بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، ابو سفیان بھی ہے، سارے جمع ہے، ساری طاقتیں. اور آگے مقابلے میں ہے ایک مختار کربلا. وہ جو ہے میرے محترم، ہم سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ کے 12ویں امام وارث قرآن آئیں گے تو کون سی طاقت ہوگی؟ ہم نے ان سے پہلے یہ دکھانا تھا کہ تم سارے مل کر ایک سید زادے مختار کربلا کا مقابلہ نہیں کر سکے. وہاں تو 313 مختار کربلا بھی ہوں گے اور فاتح خیبر کی ذوالفقار بھی مہدی کے ہاتھ میں ہوگی. ہم اس تاریخی بریڈ فورڈ حیدریہ کے آزاداری جلوس میں یہ عہد کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری جانیں امانت ہے مشن حسین کی، ہماری اولادیں امانت ہے مشن حسین کی. آج بھی اگر حرم شام کو کسی نے فتح کیا اور بچایا تو وہ بھی عزادار حسین تھے. تقریب میں خیبر کی یاد دلائی، وہ بھی عزادار حسین تھے. کوبانی کے اندر خندق کو یاد دلایا، وہ بھی عزادار حسین تھے. اور اب موصل کو فتح کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی حسینیت والے ہیں، وہ بھی حسینیت والے ہیں. ابھی موصل کے اندر دیکھ لینا، پھر تمہیں علی کا خیبر یاد آئے گا. خندق کا نقشہ بننے والا ہے. فقط فرق یہ ہے، سنو، خیبر میں خود علی تھے، موصل میں نام علی جگمگا رہا ہے. ہم سارے دل و جان سے اعلان کر رہے ہیں کہ جب ضرورت ہوگی مقدس دفاع ہمارا فرض ہے، ہمارا آئینی حق ہے. یونائٹڈ نیشن نے حق دیا، اسلام نے دیا، قرآن نے دیا، انسانیت نے دیا کہ ہماری مقدسات پہ حملہ ہوگا، ہم دفاع کریں گے، جانیں قربان کریں گے. ہم بکنے والے نہیں، جھکنے والے نہیں. وہ اور ہیں جو ڈیزل کا پرمٹ لے کر ایمان بیچتے ہیں، وہ اور ہیں دینار لے کر حدیثیں بناتے ہیں، وہ اور ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سیٹ پہ بک جاتے ہیں. تم نے دیکھ لیا کہ فیصل رضا عابدی نے سینٹ کی سیٹ کو ٹھوکر مار کے کہا ہم بکنے والے نہیں، اقتدار قربان کریں گے لیکن علم کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ہے ہمارا آزادار. آؤ مقابلہ
فیصلہ کرو. تم ساری کائنات مل کے آ جاؤ, ہمارے ایک عزادار کا مثل نہیں لا سکتے, اس کے ایمان کا مثل نہیں لا سکتے. تو ہم عہد کر رہے ہیں, اپنے قائدین کو پیغام دے رہے ہیں. ہماری جوانیاں, ہماری جانیں, دنیا مر جاتی ہے زلزلوں میں, ہوائی جہاز کے حادثوں میں, گاڑیوں میں, بستروں پہ, کینسر سے. آؤ حسین کے راہ میں جان دینا بقا ہے, شہادت ہے, عزت ہے, انسانیت ہے, حسینیت ہے. سب تیار ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے, لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. اور آزاداروں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر, میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں کہ جس طرح کربلا آزاد ہوا, نجف آزاد ہوا, مشہد آزاد ہوا, قذافی گیا, حسنی مبارک ذلت کا نشان, صدام کے گلے میں حسینیوں نے پھندا ڈالا. شاہ ایران کا تخت و تاج تمہارے قدموں میں تھا. اب وقت آنے والا ہے, یہ علم حیدریہ میں نہیں, فقط کربلا میں نہیں, یہ علم لگے گا کعبہ الہی پر. آخری تاج و تخت اڑنے والے ہیں, ظالموں کے تخت و تاج تمہارے قدموں میں ہوں گے, اور 12ویں کی تلوار ہوگی, حسینیت ہوگی, علم ہوگا, راج ہوگا. اس لیے کہ یہ علم تم نے اور میں نے نہیں لگایا, یہ بندے ہاتھوں سے بھی علی کی بیٹی نے اس علم کو نہیں چھوڑا, اور وعدہ کیا حسین میں علم لے کر جا رہی ہوں. اے عزادارو, علم پہ نگاہ پڑتی ہے, کبھی عباس کے بازو یاد آتے ہیں, کبھی زینب کے بندے ہاتھ یاد آتے ہیں, لیکن میں کہوں گا عباس آپ نے ہاتھوں سے اٹھایا. آؤ نا ذرا زینب کو دیکھو, شام قریبا جلے ہوئے خیموں میں علم کو بلند کر رہی ہے. اجرکم اللہ, آباد رہو, سلامت رہو. عباس کے بازو لگے ہیں علم پر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اتنا مان تھا زینب کو عباس پر کہ میں نے دیکھا ہر مرحلے پر ہر غریب کو عباس یاد آیا. جب مسلم بن عقیل کا سر جھکا ہے نا, اور جلاد تلوار لے کے آیا, کہا ہائے میرا غازی کہا, ہائے میرا عباس کہا. اور کہتے ہیں جب شمر نے خنجر چلایا نا, حسین نے یاد کیا عباس ویر میں اکیلا رہ گیا. اور جب زینب کی چادر لٹی, کہا واہ عباس, لیکن ہر بار برداشت کر لینا, یہ جملہ سید کا برداشت نہیں ہوگا. جب باپ کی لاش پہ لاکھوں کے مجمع کے اندر یتیم سکینہ پر ظلم ہوا نا, ایک دفعہ کہتی ہے چچا عباس, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مومنو جب بھی ذوالجنا آئے بوسے لیا کرو, اس کی لجام کو پکڑا کرو, سلام کیا کرو. یہ وہی ذوالجنا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے سکینہ کے بابا کو مار رہے تھے. یہ چوگردوں اس طریقے سے دوڑ رہا تھا, تیر آتا تھا اپنی پشت سامنے, تیر آتا تھا. لیکن جب حسین اتر گئے نا اور آخری وقت آیا, اس گھوڑے نے گوڑی لگائی, گوڑی لگا کر پیشانی کو حسین کے جسم سے مس کیا. جب خون لگ گیا ہے نا, یہ دوڑا خیمے کی طرف. وہ احترام کیا کرو مشکل وقت میں. سکینہ نے دعا دی ذوالجنا کو, جب دوڑا ہے نا اور ہنہنایا خیمے پر, سکینہ نے سمجھا میرا غریب کا بابا آ گیا, شاید میرا بابا آ گیا. جب نکلی دیکھا زین ڈلی ہوئی ہے, خون پیشانی پہ ہے, بس گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال کر اتنا کہا میں سکینہ کا بابا کہاں ہے. اور ایک سوال کر رہی تھی, جب میرا بابا مارا گیا پانی پلایا یا وفادارو ایک احسان کیا کرو. جب یہ ذوالجنا بیویوں کے مجمع میں جائے نا, کوئی چھوٹی سی بچی ہو سید زادی, اس کے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام دی کرو. بچی پوچھے سکینہ کا بابا